چوکی کے لوگوں، آج میں تمہیں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ سن 79 میں ضیاء الحق نے پاکستان کے سارے علماء کا ایک اجتماع منعقد کیا۔ جتنے پاکستان کے علماء تھے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، بڑے بڑے، سب کو بلایا اور ان کا اجتماع منعقد کر کے اس میں تقریر کی۔ بدقسمتی سے مجھ کو بھی بلا لیا، کہا اس کو بھی بلا لو۔ جانتا نہیں تھا کہ یہ وہابیوں کا بیٹا حق بات کہنے سے بعد آئے گا ہی نہیں۔ اس کو کیا معلوم تھا؟ سنو، انہوں نے مردہ پرست مولویوں کو دیکھا ہوا تھا، ان مولویوں کو جن کے آگے سے بلی گزر جائے تو ان کے چہرے اتر جاتے ہیں کہ سامنے سے بلی گزر گئی ہے۔ ہمارے سامنے سے باگڑ بلا بھی گزر جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ان کو معلوم نہ تھا کہ شاہ شہید کے ماننے والے اپنے سینوں میں کون سا دل اور اپنی زبان میں کتنی سچائی کی طرف رکھتے ہیں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی۔ پتا ہے نا، جب سے آیا قرآن پڑھ رہا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں اب سارا قرآن ختم ہو گیا، صرف باقی آیت الکرسی رہ گئی ہے، اب اور کوئی آیت باقی نہیں رہی، صرف کرسی کی آیت باقی رہ گئی ہے، باقی سارا قرآن ختم ہو گیا۔ بڑی لمبی تلاوت کرنے لگا۔ ایک مولوی صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بڑے پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کو کیا پریشانی ہو گئی ہے؟ کہنے لگا خطرہ ہے کہ اب ہماری مسجدیں بھی یہی سنبھال لے گا۔ مولویوں کے پاس لے دے کے مسجدیں رہ گئی تھی، اب یہ قرآن پڑھ کے مسجدوں کا بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ بڑی لمبی آیتیں پڑھی اور پھر یہ اعلان کیا کہ میں آج سے اس ملک میں شرعی حدود نافذ کر رہا ہوں۔ شرعی حدود 4 حدیں، ایک چوری کی سزا، ایک بدکاری کی سزا، ایک شراب نوشی کی سزا، ایک جھوٹی تہمت کی سزا۔ اب مولوی بیچارے سادے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ تمناؤں میں الجھایا گیا، کھلونے دے کے بہلایا گیا۔ یہ بیچارے کسی حاکم سے قرآن کی آیت سن لیں ان کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے، کہتے ہیں بڑا نیک ہے جی قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ نہیں پڑھا، قرآن منہ سے پڑھ رہا ہے، نیچے سے چھری تیز کر رہا ہے۔ کہہ لگے جی سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ایک میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے اتنے زور سے جزاک اللہ کہا کہ میں کرسی سے نیچے گر جانے لگا۔ اس نے کہا حضرت آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا مجھے بھٹو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گیا ہے۔ کہنے لگا وہ کیوں؟ میں نے کہا اس وقت بھی جزاک اللہ کے بارے میں آپ کی آواز سب سے اونچی ہوا کرتی تھی۔ اس نے تقریر ختم کی، مولویوں نے سبحان اللہ سے آسمان کو سر پہ اٹھا لیا، سارے مبارکباد دینے کے لیے۔ کسی نے کہا اقبال کا مرد مومن ہے، کسی نے کہا ذل الہی ہے، کسی نے کہا عرش خدا کا چوتھا پاوا ہے۔ میں نے کہا ہے پاوا مگر ڈنگا ہے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ایک مولوی اٹھا، اس بیچارے نے تقریر یاد ہی ایک ہی کی ہوئی تھی، کہنے لگا ماہ کمال ہے، بدر تمام ہے، چاند ہے۔ میں نے کہا ہے چاند لیکن گرہن لگا ہوا۔ اب بڑی مدد آئی، سارے بول بول کے بیٹھ گئے، میں چپکا بیٹھا ہوا۔
خود صدر صاحب کی نگاہ مجھ پہ پڑی. انہوں نے کہا اس کی تو زبان بڑی لمبی سنتے تھے, بولتا ہی نہیں ہے. سارے بول رہے ہیں, یہ بولتا ہی نہیں, بات کیا ہے؟ میں چپ کا بیٹھا رہا. آخر صدر صاحب نے میرا نام لے کے مجھ کو پکارا. کہنے لگے تم بھی کچھ کہو. میں نے کہا مردے نو نہ ہی بلواؤ تو چنگا, نہیں تو کفن ہی پاڑے گا. اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ مجھ پہ ظاہر ہے تمہارا باطن, منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہابی ہوں. ہم اگر کہیں گے تو سچی بات کہیں گے. کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جسے حق, کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. اپنے بھی ہے ناراض, بیگانے بھی ناخوش, اپنوں کی پریشانیوں پہ بھی شکنے, بیگانے بھی ناراض. کیوں؟ جانتے ہیں اگر اسے تختہ دار پہ بھی لٹکا دیا جائے تو اس کی زبان حق کے اظہار کے علاوہ کوئی بات نہیں کہے گی. مجھ کو قتل کرو, دار پہ کھینچو مجھ کو, میں نے یہ جرم کیا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں. میں نے کہا صدر صاحب میں اسماعیل شہید کا ماننے والا ہوں, ابن تیمیہ کا روحانی فرزند ہوں, وہابیوں کا بیٹا ہوں, مجھ کو نہ بلواؤ. اس نے کہا نہیں, تجھ کو بلوا کے رہنا ہے. میں نے کہا پھر تمہارا بیڑا غرق ہو گیا ہے. تم نے یہ کیا ظلم کیا ہے؟ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا ضیاء الحق صاحب خدا کا واسطہ ہے یہ ظلم نہ کیجیے گا. لوگوں کی پریشانیوں پہ شکنے پڑ گئی. ایک دین کا طالب علم اسلام کے نفاذ کے اعلان پر خوش ہونے کی بجائے پریشان, روک رہا ہے, نکتہ چینی کر رہا ہے. میں نے کہا سنو, مت کرو اعلان, زکات لینے کا اعلان مت کرو, زنا پر سنسار کرنے کا اعلان مت کرو, شراب پر دروں کا اعلان مت کرو, قذف پر جھوٹ پر درے مارنے کا اعلان بند کرو. اس لیے کہ جو حکمران کعبے کے اندر کھڑے ہو کے جھوٹ بولتا ہو وہ جھوٹ کی سزا نہیں دے سکتا ہے. جو حکمران کعبے کو گواہ بنا کے کہتا ہے میں 90 دن میں الیکشن کرواؤں گا, اور جو الیکشن کی بات کرتا ہے اس کو مارشل لا کا ضابطہ 13 دکھاتا ہے, وہ کبھی جھوٹ پر سزا دے سکتا نہیں. تم زکات نافذ مت کرو. اس لیے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کسی صدیق کی ضرورت ہوتی ہے, کسی فاروق کی جرأت کی ضرورت ہے, کسی ذوالنورین کی عدالت کی ضرورت ہے, کسی علی کی شجاعت کی ضرورت ہے, کسی صدیق کی صداقت کی ضرورت ہے. تم میں یہ کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے. اور آج ناطقہ سر بگریمہ ہے, اسے کیا کہیے.